ہندوستان میں ہر سال 18 دسمبر کو اقلیتوں کے حقوق کا دن منایا جاتا ہے تاکہ ملک کی اقلیتوں کو ان کے حقوق کے تئیں بیدار کیا جا سکے۔ ناظرین، آواز دی وائس کے ہفتے وار پروگرام بیچ بحث میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عبدالحی خان۔ آج کا موضوع ہے اقلیتوں کے حقوق کا دن، کیا ہے اس کا مطلب؟ عزیز دوستو، گزشتہ ہفتے گزرنے والی تاریخ 18 دسمبر اقلیتوں کے حقوق کا دن تھا، جو ہر سال منایا جاتا ہے، اور اس موقع پر اپنے حقوق کے تئیں بیدار کرنے کے لیے تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں 6 اقلیتی برادریوں کے لوگ یعنی مسلمان، سکھ، عیسائی، بودھ، جین اور پارسی شامل ہیں۔ مرکزی حکومت نے اقلیتوں کے لیے دہلی میں قومی کمیشن قائم کیا اور ریاستی حکومتوں نے اپنی اپنی صوبائی راجدھانیوں میں کمیشن تشکیل دیے، اور انہی کمیشنوں کے ذریعے ہر سال حقوق کا دن منایا جاتا ہے، اور یہی اقلیتوں کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اور اقلیتوں سے متعلق لوگ اپنی شکایتوں کو دور کرنے کے لیے متعلقہ کمیشن سے رابطہ قائم کرتے ہیں، اور فون کر کے بھی اپنی شکایتوں سے آگاہ کرا سکتے ہیں۔ دراصل اقوام متحدہ کے اعلان کے مطابق اقلیتوں کے حقوق کا دن 18 دسمبر کو ہر سال منایا جاتا ہے تاکہ حکومتیں تمام علاقوں میں اقلیتوں کے قومی، نسلی، ثقافتی، مذہبی اور لسانی تشخص کا تحفظ کریں۔ اس لیے ہندوستان کے لیے بھی یہ ایک اہم دن ہوتا ہے، اور اس دن ملک کے مختلف حصوں میں تقریبات ہوتی ہیں اور اقلیتوں کے لیے مختلف منصوبوں اور اسکیموں سے ان کو آگاہ کیا جاتا ہے، اور ان کو ترقی کی راہ پر چلنے کے لیے بیدار کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کا آئین ہر فرد کو یکساں حقوق فراہم کرتا ہے، ذات اور زبان کی بنیاد پر کسی کے ساتھ فرق نہیں کیا جاتا ہے، اور آئین میں بنیادی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے، اور کوئی شہری دوسرے درجے کا شہری نہیں ہے۔ آئین میں دفعات 29 اور 30 کے تحت اقلیتی تعلیمی حقوق کے لیے اقلیتوں کی ترقی اور ان کے کلچر کے تحفظ کے لیے خاص دفعات رکھی گئی ہیں، اور ان کے ساتھ ملازمتوں میں بھی کوئی فرق نہیں کیا جاتا ہے۔ تمام اقلیتوں کو اپنے مذہب پر چلنے کی پوری آزادی ہے، اور اپنے تعلیمی ادارے بھی قائم کر سکتی ہیں۔ اسی دوران اتر پردیش کے ضلع میرٹھ میں یوم اقلیتی حقوق کے دن منصبیہ عربی کالج میں ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں محکمہ اقلیتی فلاح و بہبود کے زیر اہتمام حکومت کی جانب سے چلائی جا رہی اسکیموں کی جانکاری دی گئی، ساتھ ہی اقلیتوں کے حقوق کو بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ اس موقع پر محکمہ اقلیت کے افسران کے علاوہ اقلیتی سماج سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی۔ ایک طرف جہاں محکمہ اقلیت کی طرف سے حکومت کے ذریعے چلائے جانے والی اسکیمیں بتائی گئیں، وہیں پروگرام میں مسلم کے علاوہ سکھ اور جین مذاہب کے ذمہ داران نے بھی حصہ لیا۔ اس موقع پر اقلیتوں کی آواز اٹھانے والے و سماجی کارکنوں نے کہا کہ اقلیت کے حقوق کے نام پر سال میں ایک بار ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اقلیتوں کے مختلف مذاہب کے لیے حکومت کی تمام اسکیموں کی مکمل جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے ان کا فائدہ ان تک نہیں پہنچ پاتا، جس کی وجہ سے یہ اسکیمیں بے معنی ثابت ہو جاتی ہیں۔ اس میں سکھ سماج کی طرف سے بھی سکھ سماج کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ تجاویز پیش کی گئی ہیں۔
ان کا یہی کہنا تھا کہ اقلیتوں کو جس طرح پہلے شادی اسکیم، ٹرم لون یا اقلیتی طبقے کے طلباء کے لیے وظیفے کی رقم پختہ کرنے کی بھی بات کہی۔ ناظرین، ہمارے ملک کے آئین میں اقلیتوں کو دیے گئے حقوق کی نگرانی قومی اقلیتی کمیشن کرتا ہے، جس میں سبھی اقلیتوں کی نمائندگی ہوتی ہے۔ قومی اقلیتی کمیشن ان کے حقوق سے انکار اور تحفظ سے متعلق خصوصی شکایات کا جائزہ لیتا ہے اور سالانہ رپورٹ پیش کرتا ہے اور حکومت کو آگاہ کرتا رہتا ہے۔ ان تمام حقوق کے علاوہ ملکی حکومت کے انتخاب میں حق رائے دہی کا اختیار انہیں بھی اکثریتی طبقے کی طرح حاصل ہے۔ اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حقوق کے تئیں ایک طرف بیدار رہیں تو دوسری جانب اس طرف بھی توجہ رکھیں کہ ان کو کوئی صرف ووٹ بینک کے طور پر تو استعمال نہیں کر رہا ہے۔ یہ اس ہفتے کا بیچ بحث میں تھا پروگرام۔ ناظرین، اگلے ہفتے ہم پھر کسی اہم موضوع پر آپ سے بات کریں گے۔ شکریہ۔